اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلاب، تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمات سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اس علمی سلسلے اور اس مرحلہ تمہیدیہ کی اہم ترین کلاس یعنی لغت عربیہ سے بھی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکلی چیزوں میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم ایک ایک چیز کر کے تعارف کروا رہے ہیں انہی رولز اور قواعد کے مطابق کہ جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ اس میں ہم نے بیان کر دیا تھا اشارہ کیسے کرنا ہے، سوال کیسے کرنا ہے، جملہ کیسے بنانا ہے، ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہم جو پہنچے ہیں، آج ہم نے تعارف کروانا ہے صفی کہ میری کلاس۔ پہلے ہم نے کہا بیتی، پھر کہا غرفتی، اب ہم میری کلاس یعنی آپ جس کلاس میں اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا آپ نے تعارف کروانا ہے، اور اس کلاس کے متعلق جو کلاس میں چیزیں ہوتی ہیں، مثال آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا دوست کلاس میں بیٹھا ہوگا، آپ کا مباحثی بیٹھا ہوگا، آپ کا ٹیچر ہوگا، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، آپ کے سامنے میز رکھا ہوگا، آپ کے ہاتھ میں قلم ہوگا، آپ کے ہاتھ میں کاپی ہوگی، آپ کے سامنے بیگ ہوگا۔ تو جو بھی آپ کا ارد گرد کا ماحول ہے آپ نے اسی کے مطابق انٹروڈکشن کروانا ہے، لیکن عنوان کیا ہوگا؟ صفی، میری کلاس۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کلاس کا تعارف کروانا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک تعارف تو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کس طرح آپ نے تعارف کروانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں بھی تعارف کروائیں گے، اور جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ ان کے سامنے خود سے بھی تعارف پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں۔ ھذا صفی، مثال کے طور پہ آپ خود تصور کریں، آپ تعارف کروا رہے ہیں ھذا صفی، یہ میری کلاس ہے، صفی امام مکتب المدیر۔ اب آپ نے بتایا کہ میری کلاس یہ ہے، اور میری کلاس امام مکتب المدیر جو پرنسپل ہے اس کے دفتر کے سامنے میری کلاس ہے۔ اس کے بعد صفی جمیل و کبیر، میری کلاس بہت خوبصورت ہے اور بڑی بھی ہے۔ لہ باب واحد، اس کا ایک ہی دروازہ ہے، بابہ مفتوح الآن، اور اس کا دروازہ اب کھلا ہوا ہے، الآن یعنی ابھی ابھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فیہ نافذۃ کبیرۃ، یہ الفاظ پہلے گزر بھی چکے ہیں، آپ نے صرف توجہ کرنی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی کھڑکی ہے، ومروحۃ جمیلۃ، اور اس میں بہت پیارا خوبصورت پنکھا بھی ہے، اور کیا ہے؟ اور ہے ومفرغۃ الہواء، مفرغۃ الہواء کہتے ہیں ایگزاسٹ فین کو، یعنی وہ ایک ایسی کھڑکی سی لگی ہوتی ہے، اس میں بسا اوقات پنکھا بھی لگا ہوتا ہے اور بسا اوقات پنکھا نہیں لگا ہوتا، لیکن صرف ایک روشن دان ہوتا ہے، اور اس میں مثلا ہوا کا گزر ہوتا ہے تاکہ آپ کو سانس لینے میں آسانی ہو اور آپ کا ماحول اچھا رہے۔ اسے کہتے ہیں عربی میں مفرغۃ الہواء، یعنی کہ جو ہوا کو خارج کرتی ہے، ہوا کو داخل کرتی ہے، ایگزاسٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور کیا ہے؟ تلک سلۃ المحملات، محملات نہیں، محملات، تلک سلۃ المحملات، یہ ٹوکری ہے، محملات یعنی فضول اشیاء کو پھینکنے کی، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہیں گے کہ یہ ڈسٹ بین ہے، کہ یہ ایک ٹوکری ہے جس میں ہم اضافی چیزیں پھینکتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، اسے کہتے ہیں سلہ۔ سلہ کہتے ہیں ٹوکری کو، المحملات جس میں یعنی اضافی چیزیں، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، ڈسٹ بین بھی اسے کہتے ہیں۔ وہی عند الباب، یہ دروازے کے قریب پڑی ہے، جیسا کہ پڑی ہوتی ہیں۔ فیہا قصاصات الورق، قصاصات الورق، ورق آپ جانتے ہیں، ورق اوراق کو کہتے ہیں، ورقوں کہتے ہیں، قصاصات کہتے ہیں یعنی ردی، یعنی جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ورقوں کی جو ردی ہوتی ہے، یعنی کہ جو اوراق بچ جاتے ہیں، جو اوراق ضائع کیے جاتے ہیں، وہ اوراق اس میں پھینکے جاتے ہیں اور اس میں بھی موجود ہیں۔ تو پھر سے کیسا ترجمہ ہوگا؟ تلک سلۃ المحملات وہی عند الباب فیہا قصاصات الورق، یہ ڈسٹ بین ہے، یہ کوڑا کرکٹ کی
ٹوکری ہے جو کہ دروازے کے پاس پڑی ہے اور اس میں ورقوں کی ردی موجود ہے۔ وفی صفی 20 طالبا، اب مزید اپنے انٹروڈکشن کروانا ہے کہ میری کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ ہیں، و20 مکتبا، جیسا 20 اسٹوڈنٹ ہیں اور اس طرح 20 مکتبا یعنی کہ میز بھی ہیں، ڈیسک ہیں جو ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ لکل طالب مکتب، ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک علیحدہ ایک میز اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، جس طرح میرے سامنے پڑا ایک ڈیسک ہے۔ ھذا مکتبی، اور یہ میرا ڈیسک ہے، میرا میز ہے جو میرے سامنے پڑا ہے۔ وہ مکتبی صغیر، اور میرا جو میز ہے وہ چھوٹا ہے۔ علیہ کتابی وقلمی ومرسمی وحقیبتی تحت مکتبی، پورا جملہ ہے، اور اس میز پر کتابی میری بک پڑی ہے، وقلمی میرا قلم پڑا ہے، اور ومرسمی اور میری پینسل پڑی ہے، وحقیبتی اور جو میرا بیگ ہے وہ ڈیسک اور میز کے نیچے پڑا ہے۔ اب تعارف کروایا اس کے ساتھ، مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ایک میز پڑا ہے جو میز آپ کے دوست کا ہے۔ وذالک مکتب صدیقی، اور یہ میرے دوست کا میز ہے۔ ومکتبہ کبیر، اور اس کا جو میز ہے وہ بڑا ہے کیونکہ میرا میز چھوٹا تھا۔ علیہ کراسۃہ ومذکرتہ ومحبرتہ، اس کے میز پر کیا کیا ہے؟ کراسۃہ، اس کی کاپی ہے، ومذکرتہ، مذکرہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، آپ دیکھتے ہیں نا بسا اوقات چھوٹی سی ایک ڈائری نما چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کبھی کوئی چیز لکھتے ہیں، یعنی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کو ایک لفظ پسند آ گیا، ایک جملہ، ایک شعر پسند آ گیا، آپ نے اس ڈائری میں نوٹ کر لیا، اور وہ ڈائری بسا اوقات آپ اپنے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ مذکرتہ، یعنی وہ ڈائری کہ جو آپ کو چیزوں کو یاد کرواتی ہے۔ آپ نے کہا میں نے ایک پچھلے مہینے ایک لفظ لکھا تھا، آپ نے ڈائری کھولا، اس ڈائری نے یاد کروایا، مذکرتہ۔ یا آپ نے کہا کہ میں نے فلاں تاریخ کو ہی جانا تھا، آپ نے ڈائری کھول لی، اس میں لکھا، تو مذکرتہ یعنی ہر اس چیز کو، ڈائری کو، چھوٹی کاپی کو کہتے ہیں کہ جس پہ آپ اپنی یادداشت لکھتے ہیں۔ ومحبرتہ، اس طرح آپ اور بھی یہاں جملے لگا سکتے ہیں، مثال اس کے میز پر کاپی ہے، ڈائری ہے، اسی طرح اس کے میز پر مثال کے طور پہ دوات ہے، اس کے میز پر کیا ہے جناب، حقیبتہ، یہ جملہ لگا سکتے ہیں اس کے میز پہ، حقیبت اس کا بیگ ہے، اس طرح اس کے میز پہ مثال کے طور پہ پانی پڑا ہوا ہے، ماؤہ، تو جتنے جملے آپ بنا سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر مزید آپ کلاس میں گئے تو وہاں کیا تھا؟ تلک سبورۃ صفینا، اب یہ آ گیا جو بورڈ لگا ہوتا ہے جس کو آپ وائٹ بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بلیک بورڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے تعارف کرا جو آپ کا بورڈ کلاس میں اس کا رنگ کیا ہے، یہ ہماری کلاس کا سبورۃ صفینا، یہ ہماری کلاس کا بورڈ ہے۔ وَلَوْنُهَا أَبْيَض، اور اس کا رنگ کیا ہے؟ وائٹ ہے، یعنی وائٹ بورڈ ہے۔ وَهِيَ مُعَلَّقَةٌ عَلَى الْجِدَارِ، اور یہ دیوار پر لٹکا ہوا ہے، معلقہ یعنی لٹکنا، اچھا دیوار پر لٹکا ہوا ہے۔ وَتِلْكَ طَلَّاسَةٌ، اچھا ظاہر ہے جب اگر بورڈ پڑا ہو تو پھر اس کے ساتھ ڈسٹر بھی پڑا ہوتا ہے کہ جو مٹانے کے کام آتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں طَلَّاسَةٌ، اور یہ ایک ڈسٹر ہے یعنی کہ مٹانے والی ایک چیز ہے، ڈسٹر کہتے ہیں۔ وَهِيَ عَلَى مَكْتَبِ الْمُدَرِّسِ، اور یہ جو ڈسٹر ہے یہ ٹیچر کے میز کے سامنے پڑا ہے یا پر پڑا ہے، علی مکتب المدرس یعنی مدرس کے ٹیبل پر پڑا ہے۔ تو مزید آپ نے کلاس کا تعارف کروایا اور دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو نیو ہے، تو آپ کیسے تعارف کروائیں گے؟ ھذا طالب جدید، یہ ایک نیو اسٹوڈنٹ ہے، اسمہ راشد، اس کا نام کیا ہے؟ راشد ہے۔ کہاں سے ہے؟ ہوا من ملتان، یہ ملتان سے ہے، اگر لاہور سے ہے ہوا من لاہور، ہوا من اسلام آباد، جہاں سے آپ تعارف کروا سکتے ہیں۔ ہوا طالب نشیط ومجتہد، یہ اسٹوڈنٹ ہے، نشیط بڑا چست اسٹوڈنٹ ہے، ومجتہد اور بڑا اسٹرگل کرنے والا محنتی اسٹوڈنٹ ہے۔ وہو اطول طالب فی الصف، اور یہ کلاس میں یعنی ایک لمبا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی کہ سب سے لمبا ہے یہ۔ اچھا، مزید آپ نے تعارف کروایا۔ وذالک طالب قدیم، وہ نیو اسٹوڈنٹ تھا اور یہ جو ہے یہ ایک پرانا طالب علم ہے۔ اچھا، کیا ہے؟ اسمہ حارث، اس کا نام حارث ہے۔ وہ طالب کسلان، اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہے بڑا سست اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ اقصر
طالب فی الصف، اور یہ اسٹوڈنٹس میں سے یعنی ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس میں سے سب سے چھوٹا ہے، اب قد کے لحاظ سے بھی چھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں. هذا الطالب الذي جالس على الكرسي امام السبورة. اچھا، اب مزید تعارف آپ نے کروائی. یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور وہ کرسی امام السبورة، کرسی کس کے سامنے ہے؟ اپنے بورڈ کے سامنے ہے. اب وائٹ بورڈ بھی ہو سکتا ہے، بلیک بورڈ بھی. ہوا صدیقی، اور یہ جو سامنے بیٹھا ہے نا کرسی پر، یہ میرا دوست ہے. اسمہ عمار، اس کا نام عمار ہے، اور ہوا من لاہور، اور یہ لاہور سے ہے. عربی میں لاہور کہتے ہیں لیکن آپ ظاہر ہے اردو میں لاہور کہیں گے. وهذا مكان المدرس هو خرج الآن من الصف وذهب إلى غرفته. اور یہ جو جگہ ہے، مثال کے طور پہ کرسی پڑی ہوگی آپ نے کہا وهذا مكان المدرس، یہ ہمارے ٹیچر کی جگہ ہے. وہ خرج الآن، وہ ابھی چلے گئے ہیں، من الصف، اس کلاس سے چلے گئے ہیں. وذهب إلى غرفته، یعنی ابھی یہاں سے باہر گئے ہیں اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کروانا ہے اپنی کلاس کا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے جتنی چیزیں آپ اس میں اضافہ کرتے جائیں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے تو صرف بیان کیا نا کہ ایک مختصر سا خاکہ بیان کیا کہ آپ نے کس طریقے سے انٹروڈکشن کرانا ہے اپنی کلاس کا. لیکن مثال کے طور پہ آپ اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ کی تعداد 20 ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ مختلف علاقوں سے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لاہور سے، ایک ملتان سے ہے، ایک اسلام آباد سے ہے. اور ہماری کلاس جو یہ کلاس ہے اس میں اتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، اس میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، اس میں فارسی کے استاد کا نام یہ ہے، انگریزی کے استاد کا نام یہ ہے، اس میں میتھ کے ٹیچر کا جو ہے وہ ٹیچر کا نام یہ ہے، اور وہ ٹیچر فلاں یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے. تو جتنا آپ اضافہ کرتے جائیں گے اتنا یعنی آپ اس میں بہتری آپ پائیں گے. اور مزید میں مثال دے دوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کلاس ہے، اور یہ کلاس مثال کے طور پہ میٹرک کی کلاس ہے، یا یہ کلاس کیا ہے 11ویں کی کلاس ہے، ایف اے کی کلاس ہے، بی اے کی کلاس ہے، ماسٹر کی کلاس ہے. تو جو بھی ہے آپ کوالٹیز آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میٹرک میں بھی اب مختلف شعبے ہوتے ہیں، یہ سائنس کی ہے یا سائنس کے علاوہ اس طرح مزید آپ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں مثال کے طور پہ قرآن مجید بھی پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے استاد فلاں ہیں، اور وہ فلاں مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں. اچھا، انہوں نے مثال کے طور پہ تجوید قرآن پہ بھی کام کیا ہوا ہے. تو جتنا آپ اضافہ کریں گے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب چلتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو آپ کے ساتھ ریلیٹ ہے، وہ ہے تمرین. سب سے پہلے تمرین یہ ہے کہ آپ نے زبر زیر پیش لگانی ہے. وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس پر زبر اور کس پر پیش آتی ہے. جتنے ہم نے رولز آپ کو بتائیں اسی کے مطابق آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو پہلے آپ نے مندرجہ ذیل جملوں پر زبر زیر پیش لگانی ہے، اور پھر اس کا آپ نے خود سے ترجمہ کرنا ہے. اب ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، ترجمہ ہم نہیں کریں گے. اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمرین: اہذا مکتبک؟ لا بل ہوا مکتب صدیقی. اب میں پڑھ رہا ہوں اور اس میں ظاہر زبر زیر پیش میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے زحمت یہ کرنی ہے اس زبر زیر پیش کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ کرنا ہے. وَأَيْنَ مَكْتَبُكَ هُوَ عِنْدَ الْبَابِ أَهَذِهِ كُرَّاسَتُكَ لَا بل هي للطالب الذي خرج الآن من الصف. ما اسم هذا الطالب؟ اسمه راشد. هو طالب نشيط وأطول طالب في الفصل. وأين المدرس؟ خرج الآن وذهب إلى مكتب المدير. یہ اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اب چلتے ہیں آگے. تمرین: مندرجہ ذیل سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں، اور وہ سوالات کیا ہیں میں آپ کو سوال بتا دیتا ہوں، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم نے پہلے کر دی ہے. این
سلۃ المہملات، ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ کوڑا کرکٹ کی ٹوکری کہاں ہے؟ این السبورۃ، بورڈ کہاں ہے؟ البتہ یہ آپ نے اس لیسن کے مطابق بتانا ہے جو ہم نے بتایا کہ مثال کے طور پہ ڈسٹ بین فلاں جگہ پہ ہے اور وائٹ بورڈ فلاں جگہ پہ. من اطول طالب فی الصف، کلاس میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ ہم نے بھی بتایا، اس کا نام آپ نے تلاش کر کے جواب دینا ہے. ومن اقصر طالب فی الصف، کلاس میں سب سے چھوٹا طالب علم کون ہے؟ این الطلاسۃ، طلاسہ کا ہم نے بتایا کہ ڈسٹر کہاں پڑا ہوا ہے. این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ اب ٹیچر کہاں ہے یہ ہم نے بتایا ہے اسی لیسن میں، تو اسی کے مطابق آپ نے اس کو پڑھ کے جواب دینے ہیں. میں پھر سے عربی میں اس کو پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، صرف عربی میں سوالات پڑھوں گا. این سلۃ المہملات، این السبورۃ، این السبورۃ، من اطول طالب فی الصف، ومن اقصر طالب فی الصف، این الطلاسۃ، این المدرس. تو یہ تمرین، اب یہ لیسن جو ہے انتہائی مختصر ہیں، مختصر اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے اس میں جو ہے پریکٹس زیادہ کرنی ہے. یہ تمرین مختصر ہے لیکن آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ خود سے جملے بنا سکتے ہیں اور جملوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان دروس کو سمجھ چکے ہوں گے اور اس سے استفادہ بھی انشاءاللہ کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ اسٹرگل کریں، اس کو سمجھیں، الفاظ کے ذخیرے کو اپنے پاس رکھیں اور اس کی پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ تمرین میں جتنی ہو سکے اسٹرگل کریں تاکہ یہ پریکٹیکلی طور پہ آپ کی لائف میں، آپ کی بول چال میں، آپ کے تکلم میں، آپ کے سمجھنے سمجھانے میں انشاءاللہ یہ آپ کی معاون ثابت ہو. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.